بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دجال کی ایک اور قصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تفصیلی واقعہ اس متعلق آتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کی راویہ ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری عدت ختم ہوئی اور میں نماز کے لیے آئی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ فَلْيَلْزِمْ كُلَّ إِنسَانٍ مَكَانَهُ، کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اور پھر جب سب لوگ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ، میں نے تمہیں کیوں جمع کیا، کیوں بٹھائے رکھا ہے؟ میں نے تمہیں جمع نہیں کیا لا لرغبت ولا لرہبت، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، کوئی ترغیب کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے ان تمیم الداری کان رجلا نصرانیا، کہ تمیم داری جو ہے ایک عیسائی شخص تھا۔ یہ عیسائی تھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کی 2-3 بڑی عجیب فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہو کر ایک صحابی سے روایت کر رہے ہیں، کہ ایک صحابی نے ان کو خبر، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جسے علماء محدثین نے ذکر کی۔ اسی طرح سے تمیم دار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ یعنی روشنی کا انتظام کیا، تو انہوں نے یہ خبر دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ ہم 30 آدمی ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر چونکہ اس زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھی، اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ ہواؤں کے زور پہ چلتی تھی، اگر ہوا جس طرف ہوتی تھی تو یہ کشتی بھی اس طرف چلی جاتی تھی۔ تو طوفان آیا، تلعب بہم الموج شہرا، 1 مہینے تک سمندر کی ہوائیں ان سے کھیلتی رہی، کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا۔ پھر ایک وقت یہ ایک جزیرے میں پہنچے، کہتے جب ہم جزیرے میں پہنچے تو ہمارے سامنے ایک عورت آئی، اور اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا کیا ہے اس کا پچھلا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا جساسہ، میں جساسہ ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ انطلقوا الی الدیر، یہ جو تمہیں ایک مکان سا نظر آ رہا ہے اس طرف چلو، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَقِ، کیونکہ وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری باتوں کو سننے کے لیے، تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بڑا مشتاق ہے، اور اسے بڑا انتظار ہے کہ تم سے بات کرے۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے کہ اب جلدی جلدی اس مکان کی طرف گئے جہاں وہ بندہ ہوا تھا۔ فَإِذَا فِي أَعْظَمُ إِنسَانٍ، ایک بہت بڑا آدمی، رَأَيْنَاهُ قَطَّ، ہم نے ایسا بڑا آدمی آج تک دیکھا نہیں تھا۔ یہ جو انسانین ہے اس کی وجہ سے ایک جو اختلاف علماء کے مابین یہ رہا ہے کہ دجال کیا ہے، کیا وہ انسان ہے یا وہ جن ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ جنات میں سے، بعض کہتے ہیں وہ شیطان ہے۔ لیکن اس لفظ سے کہ اذا فی اعظم انسان، بہت بڑا انسان ہم نے دیکھا، اس سے علماء یہ تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں وہ انسان ہے، اور وہاں بندہ ہوا ہے، اور بڑی عظیم الشان جسم ہے اس کا، اور اس کو وہاں پر زنجیروں سے باندھا گیا ہے، اس کے ہاتھ گردن سے یوں بندھے ہوئے ہیں، اور گھٹنے جو ہے وہ ٹخنوں سے جڑے بندھے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے، یعنی جو دجال ہے، اس نے ہم سے کچھ سوالات تو کیے۔ پہلے اس نے ہم سے ہماری کہانی سنی کہ بھائی کون ہو تم لوگ؟ تو ہم نے کہا جی ہم یوں نکلے اور یہ ہوا یہ ہوا۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا جی سرسبز و شاداب ہے، پھل دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہم قریب وہاں کچھ نہیں لگے گا۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ، کہ تبرستان کا دریا کیسا ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل بہہ رہا ہے۔ تو کہنے لگا قریب وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے زغر کے چشموں کے بارے میں پوچھا،
ہم نے کہا وہاں بھی پانی ہے، لوگ کھیتی کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اخبرونی عن النبی الامیین، مجھے ان امی لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے کہا کہ جی وہ نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، وہ آئے ہیں اور مکے سے انہوں نے ہجرت کی ہے اور یثرب میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے. تو جل نے کہا اقاتلہ قوم، کیا اس کی قوم نے اس سے جھگڑا یعنی لڑائیاں لڑی ہیں، جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، قاتلوہ و اطاعوہ، پہلے لڑے. چونکہ یہ 9 ہجری میں حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو خبر چونکہ فتح مکہ کی پرانی ہو چکی تھی، تو کہا جی ہم لڑے بھی، وہ اطاعوہ، اور اب انہوں نے ان کی اطاعت بھی کر لی. قال هو خیر لهم، دجال نے کہا کہ یہی بات ان کے لیے بہتر تھی کہ وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں. اور پھر دجال نے بتایا کہ انا الدجال، میں دجال ہوں، اخرج، میں نکلوں گا اور مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی. اور یہ نکلنے کی اجازت ہم گزشتہ اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ یہ یہودیہ محلے سے، اصفہان سے مشرق میں نکلے گا اور 70,000 ہری پگڑیاں یا ہرے تاج جن لوگوں کے سر پہ ہوں گے یہودی، وہ اس کی اطاعت کریں گے. اس نے کہا کہ اسیر و 40، میں 40 دن تک چلوں گا. اور ہم نے بتایا تھا کہ ایک دن 1 سال کا ہوگا، اور پھر ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، اور پھر ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا. تو کوئی ٹوٹل تقریباً 14.5 مہینے دنیا میں رہے گا. اب یہ دجال ہے کہاں؟ یعنی یہ جو جزیرہ ہے جہاں دجال کو قید کر دیا گیا ہے، یہ کہاں ہے؟ تو بعض روایت میں آتا ہے الا انہ فی بحر الشام، کہ شام کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، وہاں ہے. پھر بعض جگہ پہ ہے کہ بحر یمن میں ہے، یعنی یمن کے کسی جزیرے میں ہے، بحیرہ یمن کہہ سکتے ہیں اس کو. لا بل قبل المشرقی، اور یہ بھی ہے کہ مشرق کی طرف ایک جزیرہ ہے. تو یہ تقریباً تینوں باتیں ایک جیسی ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارا ایران ہے اور اس کے آس پاس کے جو سمندری جزیرے ہیں، یہاں یہ موجود ہے. اور پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو دجال نکلے گا، اسے نکلنے کی اجازت ہوگی. اور یہ جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آئے گا کسی کام کی وجہ سے. کوئی وجہ ہوگی جو اس کے چاہنے والوں کے لیے، اس کے ماننے والوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو غصہ ہو جائے گا، جس کے بعد اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ خروج کرے اور وہ نکلے گا. اور بہت تیز اس کی جو ہے وہ رفتار ہوگی. مکہ مدینے کے علاوہ پوری دنیا کو وہ جو ہے وہ اپنے ماتحت کرے گا. سب سے زیادہ اس کے اطاعت کرنے والے یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اس کو لد مقام پر قتل کر دیا جائے گا، اور وہیں پر یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا. یہ واقعات جو تسلسل سے ہوں گے 14 مہینے کے، اس میں اتنے عظیم الشان فتنے ہوں گے کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں، شام کفر کی حالت میں. ایک آدمی صرف دجال کو دیکھنے کے لیے جائے گا کہ میں ذرا اس کے حالات دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے، اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوگا. اللہ کا ایک نیک بندہ جسے وہ 2 ٹکڑے کرے گا، لیکن اس کے ایمان کو وہ متزلزل نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا. تو دجال کی آمد ہے، دجال کی آمد قریب ہے. ہمارے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کی مضبوطی رکھ کے، اپنی اولادوں کی ایمان کی مضبوطی رکھ کے، اپنے آپ کو بھی فتنے سے محفوظ رکھ کے، اپنی اولادوں کو بھی فتنے سے محفوظ رکھ کے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنے فضل اور عافیت کا معاملہ فرمائے. والسلام.